نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ خان صاحب کی آخری تقریر جو کمپین ختم ہوئی ہے لاہور میں، انہوں نے 3 جلسوں سے خطاب کیا، تو آخری جلسے میں جو تقریر تھی اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ سب سے پہلے بہت دلچسپ باتیں کی خان صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں لگاؤ آرٹیکل 6، پھر کم از کم مجھے بھی تو موقع ملے گا کہ وہ باتیں بتاؤں جو ابھی تک میرے سینے میں اور کسی کو نہیں بتائیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ عدالت میں بتاؤں گا جو میں جانتا ہوں، اور کھل کر بتاؤں گا امریکی سازش کے پس منظر میں کون کون تھا، اور کچھ حلقوں کا خیال ہے وہ یہ دھمکی جنرل باجوہ کو دے رہے تھے اور کہنا چاہتے ہیں اس سازش کے اصل کردار جنرل باجوہ اور فوج میں ان کا حمایت کرنے والا گروپ ہے۔ یہ تو دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ 2 گروپ بن چکے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جس طرح ان کا کھل کر ساتھ دے رہے ہیں وہ ان کی سرشت نہیں ہے، ان کے قبیلے کی روایات نہیں ہے۔ میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب نے یہاں ایک اور دلچسپ معنی خیز بات کرتے ہوئے کہا فواد چودھری پر تو آرٹیکل 6 چلو ٹھیک ہے، مگر آرٹیکل 6 صدر علوی اور قاسم سوری پر کیوں لگایا جا رہا ہے؟ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے؟ سوری نے تو آئین کے مطابق سازش کو ناکام بنانے کے لیے صرف اپنا آئینی کردار ادا کیا، مگر خان صاحب نے فواد چودھری پر آرٹیکل 6 لگانے کی حمایت کی وجہ نہیں بتائی اور ٹال کر آگے بڑھ گئے۔ کچھ حلقے خان صاحب کی جانب سے فواد چودھری پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ بنانے کی حمایت کو فواد چودھری سے خان صاحب کے بڑھتے اختلافات سمجھتے ہیں اور اسے جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری خان صاحب کے بیانیے کے برعکس فوج کے نیوٹرل کردار پر زور دے رہے ہیں۔ ان کی دھواں دار جو آج کل انٹرویوز ہیں، تقاریر ہیں، جبکہ خان صاحب چاہتے ہیں فوج ان کا ساتھ دے، ورنہ نیوٹرل تو جانور کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ خان صاحب کی اس منطق پر آپ لوگ خود غور کریں، میں تبصرہ نہیں کروں گا۔ خان صاحب نے اپنے دور کی معاشی پالیسیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا چوروں کی حکومت آتے ہی پوری معیشت بیٹھ گئی، مگر یہ نہیں بتاتے کہ ودن نو ٹائم معیشت کیسے بیٹھ جاتی ہے، ماضی سے اس کا کوئی ریلیشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر خان صاحب کہتے ہیں بلوم برگ میگزین کہتا ہے پاکستان ان 4 ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جو کسی وقت بھی دیوالیہ ہو سکتے ہیں، اور ان ملکوں میں پہلا ملک سری لنکا ہے جو دیوالیہ ہو چکا۔ اچھا، یہ وہ سری لنکا ہے جہاں سے لوٹ کر خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس ملک کو سری لنکا بنائیں گے اور ہم اسے اب فالو کریں گے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ مگر خان صاحب نے یہ نہیں بتایا سخت ترین معاہدہ IMF سے کس نے کیا، جس کے نتیجے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مہنگائی کا طوفان آیا۔ خان صاحب جو شہباز شریف کو ملک کو دیوالیے سے بچانے کے لیے ملکوں جا کر بھیک مانگنے کا تانا دے رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنے 3.5 سالہ دور میں کتنی بھیک مانگی اور کن ملکوں کے دورے کیے اور کتنے کیے، اس پر بھی روشنی ڈالنے سے اجتناب کرتے نظر آئے خان صاحب۔ خان صاحب کا دعویٰ تھا ان کے دور میں اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ ضرب مبادلہ پاکستان بھیجا 31 ارب روپے، مگر عمران خان نے یہ نہیں بتایا کہ موجودہ حکومت کے دور میں صرف جون کے مہینے میں گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں قریباً 30 کروڑ 26% زیادہ ضرب مبادلہ بھیجا گیا۔ اب یہ تو اسٹیٹ بینک کنفرم کرے گا کہ یہ سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے۔ خان صاحب جو اپنی تقریر کے دوران جگہ جگہ اسلامی ٹچ کے ساتھ غیر جانبداری، خود مختاری پر زور دیتے ہوئے امریکی غلامی کا طوق اتارنے کا عزم کر رہے تھے، انہی لمحات میں پاکستان کے متنازع صدر جو درجنوں آئین شکنی کے مرتکب ہو چکے ہیں، عارف علوی، امریکہ میں پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کے سالانہ کنونشن میں اپنے ویڈیو خطاب کے ذریعے ڈاکٹروں سے پاک امریکہ تعلقات کو پہنچنے والے سیٹ بیک کو ری بلڈ کرنے کے لیے مدد مانگتے نظر آئے۔ مگر جب اس موقع پر
الوی صاحب سے ایک صحافی نے کھڑے ہو کر سوال پوچھا کہ آپ یہ اپیل صدر پاکستان کی حیثیت سے کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے کارکن کی حیثیت سے؟ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. صدر صاحب کو چپ سی لگ گئی اور جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر مطلب بغلیں جھانکنے لگے. لٹرلی بغلیں جھانکتے ہوئے ویڈیو آیا ان کا. خان صاحب نے الیکشن کمیشن کو بھی نہیں چھوڑا اور الزام لگایا کہ اس نے پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے 40 لاکھ جعلی ووٹ درج کیے. مگر الیکشن کمیشن نے عمران خان کے اس دعوے کو سفید جھوٹ قرار دیتے ہوئے اس الزام کی تردید کی ہے اور چیلنج کیا ہے کہ ثابت کریں، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ 25 جون کو الیکشن کے شیڈیول کے بعد کوئی نیا ووٹ شامل نہیں کیا جا سکتا. ایسا کوئی اقدام آئین کے منافی ہوگا. اب خان صاحب کو چاہیے کہ تقریر کرنے کے علاوہ، مارکیٹنگ کے علاوہ، ریپیٹ کرنے کے علاوہ اسے کہیں ثابت بھی کر دیں، عدالت چلے جائیں. مگر خان صاحب ایسا نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. عمران خان کی تقریر کے دوران جو سب سے دلچسپ بات تھی، فیض کی مشہور زمانہ نظم جب تخت گرائے جائیں گے اور تاج اچھالے جائیں گے لہرا لہرا کر سنایا جا رہا تھا، اور اس کا میوزک کہ لوگ جھوم رہے تھے. جو ترقی پسندی کی علامت ہے یہ نظم، اور فاشزم کی نفی کرتی ہے. خان صاحب جن کے سیاسی رویے پر ملک کے تمام جمہوری اور ترقی پسند طبقے فاشزم سے تعبیر کرتے ہیں، فیض کی نظم تقریر کے دوران چلانے پر سخت معترض اور برہم نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان کے جلسے میں یہ نظم چلانا دراصل فیض کی روح کو تکلیف پہنچانے کے مترادف تھا. ان دانشور لڑکوں کا خیال ہے کہ معاشرے میں منافقت اور جھوٹ زہر کی طرح سرایت کر چکی ہے، اور نوبت یہ آ چکی ہے کہ رجت پسند، تنگ نظر اور مذہبی طبقات جو فیض سے نفرت کرتے تھے، وہ سیاستدان ووٹ لینے اور عوام کو خوش کرنے اور جوش دلانے کے لیے حبیب، جالب اور فیض جیسے شاعروں کا اشعار سنانے پہ مجبور نظر آتے ہیں. عمران خان جن کا کہنا ہے اتحادی حکومت جو چوروں پر مشتمل ہے اور امریکی سازش سے قوم پر مسلط کی گئی، گزشتہ 3 ماہ میں 100 ارب روپے کھا گئی. مگر خان صاحب ابھی تک اپنے اوپر لگے اس الزام کا جواب دینے سے مکمل گریزہ نظر آتے ہیں کہ جب برطانیہ نے ریاض ملک کی بلیک منی جو لانڈر کر کے برطانیہ پہنچائی گئی اور جسے برطانیہ نے پکڑ کر پاکستان کو واپس دے دیا، تو خان صاحب نے ضمیر کی کس دلیل اور کس قانون کابینہ آئین کی منظوری حاصل کر کے یہ رقم ریاض ملک کو واپس کر دی؟ کیونکہ ریاض ملک کس کا آدمی ہے، کس کا فرنٹ مین ہے، جس کے خان صاحب خود فرنٹ مین ہے. تو اس سوال کا جواب بھی ان کے پاس نہیں ہوگا. خان صاحب کی تقریر میں لگائے گئے اس الزام پر پی ٹی آئی کے نامور سوشل میڈیا ٹرولر عمران ریاض کو گرفتار کر کے پنجرے میں قید رکھا گیا کہ جواب میں کچھ دیر بعد مریم آکاشوانی بقول خان صاحب کے ملتان میں شاہ محمود قریشی کے جلسے کے مقابلے میں، صاحبزادے کے مقابلے میں نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کے لیے کیے گئے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، میں کہیں بہک رہا ہوں، کرتے ہوئے مریم نواز نے دعویٰ کیا ہے عمران نے انہیں موت کی اس کوٹھی میں رکھا جس میں باتھ روم کا دروازہ تک نہیں تھا. علامہ الحفیظ. مریم نے عمران خان کو باقاعدہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب، عمران خان، توشہ خان، اگر کہو تو اس کوٹھی کی تصاویر تمہیں بھیجوں. عمران خان نے یہ بھی ابھی تک نہیں کہا کہ ہاں بھیجو. عمران ریاض جو 19 جولائی تک بغاوت کے ایک جھوٹے مقدمے میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ اظہار رائے پر قدغن ہے، یہ گو کہ وہ ٹرولر ہے پی ٹی آئی کا، مگر اس کے باوجود غلط کیا ہے اس حکومت نے کہ ایک مقدمے میں ضمانت پر رہا ہے
اور جنہیں گزشتہ روز لاہور ایئرپورٹ پر دبئی جانے سے روک دیا گیا کہ وہ اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جا رہے تھے، اور جن پر اب الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ 19 جولائی کو عدالت سے فرار کے ساتھ دبئی سے بیٹھ کر حکومت کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانا چاہتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب، یہ نون لیگی اور حکومتی حلقے کہہ رہے ہیں۔ عمران نے تقریر میں نیوٹرلز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ تھا سازش کیسے ہوئی؟ خان صاحب نے بڑے سوالات اٹھائے، اس کی تحقیقات کیوں نہیں کی آپ نے؟ آپ کو پتہ تھا یہ 30 سال سے چور ہیں، ان پر چوری کے مقدمے ہیں، یہ اقتدار میں پھر کیسے آئے؟ عمران خان، جنہیں یہ بھی معلوم نہیں، پڑوسی ملک ہندوستان، جہاں پاکستان سے 100 گنا زیادہ مضبوط جمہوریت کی لوک سبھا کے 23% سے زیادہ اراکین اسمبلی چوری، بدعنوانی، زنا، دہشت گردی اور جانے کیسے کیسے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور ضمانت پر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ وہ عمران خان الیکشن کمیشن سے بھی باس پوچھ کرتے ہوئے نظر آئے کہ اس نے چوروں کے کاغذات نامزدگی کیسے منظور کیے۔ اب خان صاحب کو جمہوریت کی نام کیسے بتائی جائیں کہ انٹل پروون گلٹی ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا۔ مگر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جسے چور کہہ دیا وہ چور ہے، مگر وہ یہ بھی نہیں بتا کر دے رہے کہ آپ پر الزام لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت بنی گالا سے چل رہی تھی، جسے منی گالا بنا دیا گیا، اور آپ کی وہ ساری کمائی 3.5 سال جو پارٹی بھی آپ کے خلاف تھی اور آپ کے یار دوست بھی ناراض تھے، اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض تھی کہ وہ اسٹوڈ جو آپ لے کر آئے تھے بزدار، اب وہ کہاں ہے؟ وہ کمائی تو آپ کو لے کر آنی چاہیے تھی منظر پر کہ دیکھو یہ ہے وہ بزدار جس نے تمہیں یہ دیا۔ خان صاحب ان میں سے کسی بات کا نہ جواب دیتے ہیں، نہ خان صاحب کے ٹرولر صحافی ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ سوال پوچھتے ہیں جو یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اب انہیں اندر بھی نہیں گھسنے دیتے، ان سے بات کرنا تو دور کی بات، ان کی شکل دیکھنے بھی تیار نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان پر رحم کرے۔